سینئر صحافی امتیاز عالم کہتے ہیں کہ جمہوری تسلسل کے خیرخواہ اور غیر آئینی شبخون کے ہاتھوں ڈسے ہوئے سبھی جمہوریت خواہ مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے متحارب سیاسی قوتوں کو انتخابات کے معاملات پر اتفاق رائے پیدا کرنے پر راغب کیا۔ بات چیت سے وہ بھی مفر نہ کر پائے جو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار نہ تھے۔ بیچ میں آن کھڑا ہوا سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ، جس کے متنازع فیصلوں پر عمل درآمد سے انکار نے پورے سیاسی عمل کو محاذرائی کی بند گلی میں دھکیل دیا۔ جب سب اداروں نے عدالت عظمیٰ کے احکامات، جو خود عدلیہ کے اندر خوفناک تقسیم کے ہاتھوں اپنا اخلاقی جواز کھو بیٹھے، تو ریاستی اداروں کے عدم تعاون سے ایک طرح کا آئینی بریک ڈاؤن ہو چلا تھا۔ خیر سے کوئی ہونا پارٹسٹ یا جنرل ضیاء-الحق ٹائپ مہم جو گھات لگائے نہ بیٹھا تھا کہ میرے عظیم ہم وطنوں کو ایک قہر آلود تقریر سننا پڑتی۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں امتیاز عالم کا مزید کہنا ہے کہ پس پشت بریفنگ کارگر رہی اور بچی کچھ ہی پارلیمنٹ بھی اپنے ادارتی احترام میں ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ داد دینی چاہیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو، جنہوں نے ہاوا شاہ ایڈوکیٹ کی درخواست گزار کی سیاسی مکالمے کی درخواست کو پذیرائی بخشی اور بعد از خرابی بسیار انتخابات کی گیند سیاستدانوں کے کورٹ میں پھینکتے ہوئے خود کو کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا کروانے سے بچا لیا۔ جب چیف جسٹس نے 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کے حکم نامے کو ایک طرف رکھتے ہوئے معاملہ سیاستدانوں کے حوالے کر دیا تو محترم وزیر اعظم کو حاتم طائی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ پارلیمنٹ کی خود مختاری کی تلوار خالی کھلی ہوا میں لہرانے سے پارلیمانی بالادستی ہونے سے رہی، اور ایسے وقت میں جب قومی اسمبلی کے تقریباً آدھے اراکین معلوم نہیں کہ وہ رکن ہیں بھی یا نہیں۔ امتیاز عالم کے بقول گزشتہ ایک سال کی سیاسی دھینگا مشتی میں آئین کے سویلین ہاتھوں، خواہ وہ پارلیمنٹ یا سیاستدان ہوں یا پھر جج صاحبان کے ہاتھوں، جو بے توقیری اور توہین ہوئی، اور اس دوران جو غیر آئینی، غیر پارلیمانی اور غیر جمہوری روایات مرتب ہوئیں، وہ ان اداروں کے آئندہ کنڈکٹ کے لیے گھناؤنے خواب سے کم نہیں۔ عدلیہ کی بحالی کی تحریک کے بعد جو سیاسی اور انتظامی طور پر تباہ کن جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہوا، وہ جاری رہا، اور صاف طور پر ایک جانبدارانہ سیاسی دھڑے بازی کے طور پر تو اسے جو بے پرکی اور متضاد عدالتی نظائر ترتیب پائے، وہ عدالت ہائے عالیہ اور عظمیٰ کے لیے سوہان روح ثابت ہوں گے۔ دراصل عدالتی ہر درمی سے موصوفہ عظمیٰ اور عالیہ کی تکریم کے پلے بچا ہی کیا ہے کہ اس کے احترام میں کوئی کورنش بجا لائی جائے۔ گو کہ پارلیمنٹ کے اندر سے عدم اعتماد کی تحریک نے عسکری ہاتھوں سے تراشیدہ ہائیبرڈ یا عجیب الخلقت نظام کو زمیں بوس تو کر دیا، لیکن پورا انجینئرڈ سیاسی بندوبست الٹ پلٹ گیا۔ ڈپٹی اسپیکر سوری سے وزیر اعظم عمران خان اور صدر مملکت نے آئین کی ایسی بیخ کنی کی کہ عدالت عظمیٰ نے پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کے وہ اختیارات بھی اچک لیے جو وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ پھر سلسلہ 63A کو خود سے لکھنے، اسمبلی کی کارروائیوں کو روکنے اور ڈائریکٹ کرنے، اعتماد اور عدم اعتماد کے ووٹوں کی کایا پلٹنے تک عدالتی اختیارات پھیلتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں سیاسی بحران گمبھیر ہوتا چلا گیا۔ یہ رکا بھی تو تب جب عدالت عظمیٰ کے پر سیاسی آگ میں جلنے لگے اور اس کی عمارت میں شگاف پڑنے لگے۔ بہرکیف لگتا ہے کہ سہ طرفہ سویلین فریقین بے مقصد ٹکرے مار مار کر بے حال ہو چکے ہیں اور بات چیت کے انٹرول کا اعلان ہو چکا ہے۔ سینئر صحافی امتیاز عالم کا مزید کہنا ہے کہ تحریک انصاف اور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے وفود میں مذاکرات کے 2 دور ہو چکے ہیں، اور ہر 2 اطراف کا ماننا ہے کہ بات چیت اچھے ماحول میں جاری ہے۔ بڑی رکاوٹیں پہلے ہی دور ہو چکی ہیں، جیسے 90 روز کے اندر انتخابات کے انعقاد پر آرٹیکل 224(2) کے تحت پابندی جو کبھی کی گزر چکی۔ ایک ہی روز منصفانہ انتخابات کی آئینی اسکیم کے ساتھ یہ سقب رہا کہ 1 یا 2 اسمبلیوں کے مختلف اوقات میں تحلیل ہونے کی صورت میں انتخابات پوری نئی ٹرم کے لیے ہوں گے، جس سے پوری آئینی اسکیم تلٹ پلٹ ہو کر رہ جاتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ قبل از وقت اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد ہونے والے انتخابات کو اس اسمبلی کے بقیہ مدت کے لیے ضمنی انتخابات قرار دیا جائے، جو 60 روز میں بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ
14 मई को पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद का था, जिस पर इमरान खान अपनी हिकमत अमली के तहत मुसिर थे। अब इसका इम्कान भी मादूम हो चुका है, लिहाजा अब एजेंडे पे सवाल सिर्फ एक ही है कि एक ही रोज तमाम असेंबलियों के इंतखाबात पे इत्तफाक राय पैदा किया जाए। इसमें बड़ा मसला IMF की डील के तहत अगले बजट का है। तहरीक इंसाफ को एतराज है कि हुकूमत इस बजट को इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल करते हुए बड़ा मुआशी बहरान पैदा कर देगी, लिहाजा बजट अबूरी इंतजामिया या अगली मुंतखब हुकूमत पेश करे और मई में असेंबलियां बर्खास्त कर दी जाएं। लेकिन अगला बजट भी IMF ने बनाना है और इसे पास एक मुंतखब असेंबली ने करना है, और इसके लिए शायद IMF यकीन दहानी चाहेगा कि अगली हुकूमत भी इसे जारी रखे। लिहाजा मुल्क की मफाद इसी में है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ की ज्वाइंट बजट कमेटी मुतवक्का बजट तरतीब दे और सब इसके नफा और नुकसान में बराबर के हिस्सेदार बने। अगर इस पर इत्तफाक हो जाता है और कौमी मफाद भी इसी में है, तो फिर इमरान खान को सितंबर में इंतखाबात के इनेकाद की PDM की तजवीज़ पर कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। इस पर इत्तफाक होने की सूरत में सवाल है कि सियासी जमातों में इत्तफाक की सूरत में इस पर अमल दरामद की गारंटी कौन देगा। कुछ कहते हैं कि फौज दे, जो बार बार कह रही है कि सियासतदान फौज को सियासत में मत खींचिए। इम्तियाज आलम का कहना है कि आईनी और जमहूरी और पार्लिमानी तकाजा है कि इस माहदे और आइन से इनहराफ और आइनी इबहम को दूर करने के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे वापस करने के लिए कोई कानूनी और सियासी रास्ता निकाला जाए। तमाम जमातें किसी आइनी और जमहूरी मिसाक पर इत्तफाक राय पैदा करें। जमहूरी और पुरअमन माहौल बनाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयाँ और गैर मुहज़्ज़ब इश्तियाल अंगेज बयानबाजी बंद की जाए और बेजा मुकदमात ख़त्म किए जाएं। लेकिन क्या सियासी जमातें जमहूरी तर्ज अमल का कामिल यकीन दिलाएंगी और बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम करेंगी? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।